السلام علیکم صدر محترم اور خواتین و حضرات، مجھے افسوس ہے کہ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے میں اس اہم جلسے میں شریک نہیں ہو سکا۔ میں خاص طور پر صابرہ حبیب صاحبہ اور آپ سب سے معذرت خواہ ہوں۔ ڈاکٹر صابرہ حبیب ملک کی بہت اہم خواتین میں سے ہیں۔ اپنے حسن اخلاق اور محبت کے برتاؤ کے علاوہ جو ان کی علمی صفات اور ادب میں کنٹریبیوشن ہے وہ بہت اہم ہیں۔ بنیادی طور پر وہ روسی زبان کی ماہر ہیں۔ اس سلسلے میں برسوں انہوں نے روس میں پروفیسر اور مختلف ملکوں میں مہمان پروفیسر کی حیثیت سے گزارے ہیں، جہاں آج بھی ان کے شاگرد انہیں محبت اور احترام کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے روسی زبان کے ادب کو اردو میں منتقل کیا۔ ان کے ترجمے کی بہت سی کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ ترجمہ یوں بھی بہت مشکل کام ہے اور کسی بیرونی زبان سے اپنے محاورے زبان میں منتقل کرنا بڑی ہی باریک بینی اور دونوں زبانوں پر مضبوط گرفت کا کام ہے۔ روسی زبان میں ان کی اہمیت کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب ان کے ہندوستانی روسی زبان کے شاگردوں نے ان کے اعزاز میں ایک جلسہ کیا۔ یہ عام طرح کے طالب علم نہیں تھے، بلکہ ہر شخص بزرگوں کی حد میں داخل ہو چکا تھا، اور جس طرح انہوں نے ڈاکٹر صابرہ حبیب کا ذکر کیا اور ان کے بارے میں اپنی عقیدت کا اظہار کیا، اسے دیکھ کر اس بات پر فخر ہوا کہ ایسے استاد بھی ہوتے ہیں۔ آج مجھے ان کی ایک اردو کتاب منتخب اصناف ادب کا کچھ ذکر کرنا تھا، لیکن میرا جی چاہا کہ میں پہلے ان کے بارے میں کچھ عرض کر دوں۔ منتخب اصناف ادب ان کی علمی دوستی اور اردو شعر و ادب سے لگاؤ کا ایک علمی اظہار ہے۔ اردو شاعری سبھی کو پسند ہے۔ اس میں ایسی شیرینی اور دلکشی ہے کہ اردو نہ جاننے والا بھی اسے سننا پسند کرتا ہے۔ یہی مقبولیت ہے کہ روس، عراق، سیریا، لندن، چیکوسلواکیا، تاشکند سے طلبہ اور طالبات ہندوستان اردو پڑھنے اور اردو میں گفتگو کا انداز سیکھنے کے لیے لکھنؤ، دہلی اور حیدرآباد آتے رہتے ہیں۔ پروفیسر صابرہ حبیب کا کام اس سے ایک قدم آگے کا ہے، یعنی کچھ لوگ صرف زبان سیکھنے اور غزل کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ لینا کافی سمجھتے ہیں، لیکن بعض لوگ چاہتے ہیں کہ وہ غزل، مثنوی، قصیدہ یا مرثیہ کا گہرائی سے اور اس کی حیت کو سمجھ کر مطالعہ کریں۔ اردو شاعری میں اصناف ادب پر کام ہوتا رہا ہے۔ ڈاکٹر صابرہ حبیب نے اپنے کام کو صرف اردو کی 4 مقبول ترین اصناف تک محدود رکھا۔ غزل، قصیدہ، مثنوی یا مرثیہ تو ہم سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں، لیکن فنی اعتبار سے غزل کے لوازمات کیا ہیں، قصیدے اور مرثیے کے عناصر کیا ہیں، پھر غالب، میر، سودا، آتش، مومن، شیفتہ کی کئی غزلیں علمی اور ادبی حیثیت سے تاریخ کا حصہ کس طرح بنتی ہیں، اور وہ کون سے عناصر ہیں جو انہیں اس بلند مرتبے پر فائز کرتے ہیں۔ یہاں موقع نہیں ہے کہ میں اقتباسات کے ساتھ گفتگو کروں، اس کے باوجود ایک دو بات ان کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں۔ غالب کے مرتبے پر روشنی ڈالتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے، غالب کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس قدر تحقیق و تنقید کے بعد بھی نئے نئے پہلو روز سامنے آتے رہتے ہیں، اور اس کی روشنی میں غالب کی بہت سے بت بنتے اور ٹوٹتے رہتے ہیں، مگر موضوع ابھی فرسودہ نہیں ہوا ہے، اس میں ایک ابدی تازگی ہے۔ غالب پر ان کی یہ رائے ان کی تنقیدی بصیرت کی نشاندہی کرتی ہے۔ اردو زبان میں بعض ادبی مارکے بھی تاریخ کا حصہ ہیں۔ ڈاکٹر صابرہ حبیب نے منتخب اصناف میں ناسک اور آتش کا مقابلہ بھی کیا ہے، اور آتش کے بارے میں نیاز فتح پوری اور شیفتہ وغیرہ کے بیانات بھی نقل کیے ہیں۔ انہوں نے صرف اصناف ادب کا ذکر نہیں کیا، بلکہ ان کی مقبولیت کے اسباب پر بھی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ اردو سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے یا طالب علم کی حیثیت سے اردو پڑھنے والوں کے لیے یہ کتاب ایک اہم کتاب ثابت ہوگی، جس کے لیے میں ڈاکٹر صابرہ حبیب کو دلی تہنیت پیش کرتا ہوں۔ ڈاکٹر شارف ردول۔ شکریہ۔